حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں یوں تو ہر گھڑی برکت والی ہے، ہر موقع پر ہر عبادت میں 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے، اور ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک عبادت آتی ہے اعتکاف۔ یوں تو جیسے ہی نمازی مسجد میں داخل ہو اسے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، چاہے کوئی سا مہینہ ہو، لیکن رمضان المبارک میں ایک خاص اعتکاف کیا جاتا ہے آخری عشرے میں، جو انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے وعدے بھی کیے گئے ہیں کہ اتنا ثواب ہے اور اتنا ثواب ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو اعتکاف میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے، گویا کہ ہر گھڑی اس کی نیکیاں کمانے میں گزرتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں جو جامع صغیر میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے رمضان سے لے کر اور 30 تک یعنی پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے بتایا، اے لوگوں، میں نے پورے مہینے کا اعتکاف اس نے کیا ہے کہ میں ہر عشرے میں شب قدر کو تلاش رہا تھا، لہٰذا مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، اب تم میں سے جو چاہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے اعتکاف کرے، اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو تو اس میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور عورتوں کو گھروں پر ہی کرنا چاہیے، مسجد سے نہ نکلے بغیر ضرورت کے۔ اگر ضرورت ہے جیسے نہانا دھونا یا لیٹرن باتھ روم وغیرہ، اس لیے نکل سکتا ہے، باقی مریض کی عیادت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، کہیں اور کسی کام کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو دوسری مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ کے فوراً واپس آ جائے، اس طرح اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اعتکاف بہت پیاری عبادت ہے، ہمیں چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے اور خوب ڈھیروں نیکیاں کمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خوب نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔